خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، جنت شہ جیلا نے باٹی جو مریدوں کو، تو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ ہندوستان کے اندر ایک جگہ ایسی بھی ہے، اسی جگہ کو لوگ بارگاہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بارگاہ غریب نواز وہ بارگاہ ہے جہاں پر انسان اگر دل کی آواز سے بارگاہ غریب نواز میں کچھ بھی مانگ لیتا ہے تو پروردگار عالم غریب نواز کے وسیلہ پاک سے ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے جو ہم سالہ سال سے مانگتے ہیں اور ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اسی سے متعلق آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اورنگزیب عالمگیر کا، حضرت اورنگزیب عالمگیری علیہ رحمت و رضوان کا، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب جب بارگاہ غریب نواز میں پہنچے اور جیسے ہی حاضری دی تو کیا دیکھا کہ ایک غریب نواز کے دیار میں کھڑا ہوا ایک نابینا، ایک اندھا شخص رو رو کے بار بار آنکھیں مانگ رہا ہے۔ جب ملاقات حضرت اورنگزیب سے ہوئی تو اورنگزیب نے کہا، اے نابینا شخص ذرا یہ تو بتا دے کہ تو کب سے یہاں پر آنکھیں مانگ رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا تھا، آپ کون ہیں میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن مجھے لمبی مدت ہو گئی یہاں پر آنکھیں مانگتے ہوئے، لیکن ابھی تک مجھے غریب نواز نے آنکھیں عطا نہیں کی ہیں۔ جب اورنگزیب نے اتنا سنا تو کہنے لگے، تجھے غریب نواز نے آنکھیں عطا نہیں کی ہیں، اب میں جا رہا ہوں اندر بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اور حضرت اورنگزیب نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس نابینا شخص کے ہاتھ میں دیا اور دینے کے بعد میں کہا، اسے پہچانتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ تو حضرت اورنگزیب نے کہا تھا یہ تلوار ہے، اگر میں اندر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا اور فاتحہ پڑھ کے میں جب واپس آؤں گا تجھے اگر آنکھیں نہیں ملی تو میں اپنی تلوار سے تیرے سر کو تیرے دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ جب اتنا سنا تو آج تک تو روٹی اور بوٹی کا سوال تھا، آج تک تو صرف زندگی کا سوال تھا، میں یہاں پر اس لیے مانگتا تھا، لوگ مجھے مانگتا ہوا دیکھتے تھے تو مجھے پیسے سے نوازا کرتے تھے، میرے ہاتھوں میں روپے دیا کرتے تھے، لیکن آج کس شخص سے میری ملاقات ہو گئی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فاتحہ پڑھ کے واپس آیا اور تجھے اگر آنکھیں نہیں ملی تو میں تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ جب اتنا سنا تھا حضرت اورنگزیب بارگاہ غریب نواز میں جا کر کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ادھر یہ اندھا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ آج تک تو مانگتا تھا تو صرف زبان سے مانگا کرتا تھا، لیکن آج یہ دل کی آواز سے مانگ رہا ہے، رو رو کے گریہ وزاری کر کے آہو پکا کر کے کہتا ہے، غریب نواز آج تو زندگی پہ بات بن آئی ہے، آج موت اور زندگی کا سوال ہے، حضور آنکھیں عطا کر دیجئے۔ اگر آنکھیں عطا نہیں کی تو یہ آنے والا جو شخص ہے میں اسے جانتا تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہہ کر کے گیا ہے کہ اگر تجھے آنکھیں نہیں ملی تو میں تیرے سر کو کاٹ دوں گا، تیری گردن کو کاٹ دوں گا۔ غریب نواز میری زندگی کو بچا لیجئے گا، آج مجھے آنکھیں عطا کر دیجئے گا۔ حضرت اورنگزیب پلٹ کر کے آئے اور اس اندھے سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا، مجھے غریب نواز نے آنکھیں عطا کر دی ہیں، آنکھوں سے نواز دیا ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا، میں اورنگزیب ہوں، بادشاہ ہوں، ارے تو نے آج تک جو مانگا تھا صرف زبان سے مانگا تھا، اگر تو نے پہلے ہی اپنے دل کی آواز سے مانگ لیا ہوتا تو غریب نواز تجھے بہت پہلے آنکھیں عطا کر دیتے۔ آج ہمارے پاس میں وہ زبان ہی نہیں ہے جس سے ہم مانگے اور بزرگان دین ہمیں عطا کر دیں۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا، وہ بن مانگے دیے جائیں، حکومت ہو تو ایسی ہو، وہ بن مانگے دیے جائیں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ بن مانگے دیے جائیں، عنایت ہو تو ایسی ہو، شجر تعظیم کو آئیں، حکومت ہو تو ایسی ہو۔ سمٹ کر آ گیا ساگر میرے خواجہ کے کانسے میں، انا ساگر پکار اٹھا، کرامت ہو تو ایسی ہو۔